أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کے یہ 38واں رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 274 سے لے کر آیت نمبر 282 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے پہلے آیاتوں میں تو اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ضرورت مندوں پر ان کے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کرنا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا ہونا۔ دوسری جو آیاتیں ہیں ان میں سود کا مسئلہ ہے۔ پہلے آیات میں اللہ کا ارشاد ہے، الذین، وہ لوگ، ینفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سرن، چھپا کر، وعلانیتن، اور ظاہرن، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ یعنی جب بھی وہ ضرورت مند کو دیکھیں تو پھر وہ اس ضرورت مند کے ضرورت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے دی ہوئے مال میں سے پھر وقت کو نہیں دیکھتا، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، لوگوں کی موجودگی میں ہو، آدمی موجودگی میں ہو، ہر حال میں وہ اللہ کے دی ہوئی مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو ایسوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اور انجام کے لحاظ سے ولا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جو بے شمار لوگ خوف سے ترترا رہے ہوں گے یہ پرسکون ہوں گے، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا کہ یہ افسوس کرے قیامت کے دن کہ بھئی ہم نے تو ویسے پیسہ ضائع کیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے پر ان کو اجر ضرور دے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ان کو غم میں مبتلا نہیں کرے گا۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھ سکیں گے، الا، مگر، کما، جیسے کہ، یقوم الذی، کڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، کہ جس کو خواص باختہ کر دیا ہو جن نے، من المس، لپٹ کر۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے سود بھی تو، لین دین بھی تو سود کی طرح ہے، کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے۔ یہ آیات بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے حرمت اور اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سود کا یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت ہی اہم ہے۔ ایک طرف سود اور ربا پر قرآن اور سنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شدید وعید ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور دوسری طرف دنیا کی اقتصادیات میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سود کے متعلق قرآن مجید میں 11 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے۔ پہلے 7 آیاتیں تو سورہ بقرہ میں ہیں، اور ایک آیت سورہ آل عمران میں ہے، 2 آیاتیں سورہ نساء میں ہے، اور ایک آیت سورہ روم میں ہے۔ تو قرآن مجید کے 11 آیاتوں میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بالخصوص خطاب فرمایا ہے کہ وہ خود کو سود سے بچائیں، اور سود کے مقابلے میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ اور عشر سے پورا کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر امن و راحت، ادب اور احترام کا رشتہ لوگوں کے اندر باہمی باقی رہے۔ اور اگر لوگ سود کو فروغ دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادب اور احترام اور امن و سکون اور آتشی کا رشتہ لوگوں کے درمیان برقرار نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ سودی معاشرے میں
تو سود خور کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گاؤں، محلے، علاقے یا شہر میں لوگ ضرورت مند بنے تاکہ وہ اس سے سود پہ پیسے لے، اور یہ پھر اس کے بدلے ان کا خون نچوڑتا رہے، اور وہ ایسے لوگوں کو صدقہ اور خیرات نہیں دیتا، اس لیے کہ صدقہ اور خیرات کے ذریعے تو ضرورت مندوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور وہ خود کفیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیاتوں میں سود خوروں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، روز محشر سود خوروں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ کڑے ہوں گے تو پھر گر پڑیں گے اور بالکل خواص باختہ ہو چکے ہوں گے، جس طرح دنیا میں کسی شخص کے ساتھ جن لپٹ چکو ہو اور وہ اپنے آپ کو پھر قابو میں ہر لحاظ سے نہ رہ سکے، نہ گفتگو کے لحاظ سے، نہ دیکھنے کے لحاظ سے، اور نہ چلنے کے لحاظ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو دنیا میں مطمئن کر دیا تھا کہ بھئی لوگ لین دین میں بھی، تجارت میں بھی تو فائدہ حاصل کرتے ہیں، لہذا اسی طرح فائدہ ہم نقد میں حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے حلال کیا ہے لین دین کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءه موعظة من ربه، پر جس کے پاس بھی اللہ کی طرف سے یہ خواہان نصیحت پہنچا، فانتہا، اور اب وہ باز آیا، فلہ ما سلف، پس جو کچھ وہ اس سے پہلے کر چکا وہ اس کا ہو گیا۔ سود کا معاملہ معلوم نہیں تھا اور اس سے پہلے وہ سودی کاروبار کر چکا ہے، اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے حسابات کو کر کے اس سے اپنا جان چھڑا لیں، تو اس مشکل میں اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں ڈالا، بلکہ توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ کے لیے سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی ہمارے خیر خواہانہ نصیحتوں کے پہنچنے کے بعد بھی وہی کچھ سودی کاروبار کرے گا تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور اللہ خیرات اور صدقات کو رواج دینا چاہتا ہے، ان کو بڑھانا چاہتا ہے، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ایک ناشکر گناہگار کو۔ تو جس کو اللہ نے مالی طور پہ خوشحالی عطا فرمائی، اس کو اس خوشحالی کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور وہ شکر اس طرح کہ اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ضرورت مندوں کی ضرورت کو مفت میں پورا کرتا، بجائے اس کے کہ ان کے غربت اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو کچھ پیسے دیں اور پھر کئی گنا بڑھا کر ان سے واپس لیں۔ یہ تو اس غریب کو غریب تر بنانے والی بات ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، جو نے نماز کو قائم رکھا، وآتوا الزکاۃ، جو نے زکات ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سودی کاروبار، یعنی آئندہ کے لیے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچا دو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم اس سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، فأذنوا، بس تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، لڑنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو ایک مسلمان اگر سود سے باز نہیں آتا اور جان بوجھ کر پھر انہی سودی کاروباروں میں اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، تو گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، بس تمہارے لیے ہے تمہارا اصل سرمایہ۔ کسی نے مثال کے طور پہ 50,000 روپے سود پہ لگا دیے اور اب وہ سود کی کام نہیں کرنا چاہتا، تو یہ جو 50,000 اس نے لگایا ہے، جس کو رأس المال کہا جاتا ہے یا اصل مال کہا جاتا ہے، اس کا واپس لینا یہ اس کا حق ہے۔ لا تظلمون، تم بے انصافی نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہے جس کو سود کی نیت سے پیسے دی ہے، فنظرۃ،
بس اس کو مہلت دینی چاہیے الی میسرہ، اس کے خوشحالی تک. وان تصدقوا خیر لکم، اور اگر تم اس کو بخش دو تو یہ تمہارے لیے مزید بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. واتقوا یوما، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سبوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو ما کسبت، جو کچھ اس نے کیا. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نزول کے لحاظ سے یہ جو آیات ہیں یہ سب سے آخری آیات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ اس آیات کے 31 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو گویا سود کے بارے میں اللہ نے آخری وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ وہ اپنے ایمان والے امتیوں کو تاکید کریں کہ وہ اپنے آپ کو سود سے بچائے، اس لیے کہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی نمازیں، انسانوں کے روزے، انسانوں کے زکوٰۃ، انسانوں کے دوسرے خیرات، اور یہ ساری چیزیں وہ مقصد پورا نہیں کر پاتی جن مقاصد کے لیے یہ اعمال کی جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے رضا کا حصول. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کے پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 سے لے کر آیت نمبر 284 تک کے آیاتوں پر یہ 39 رکوع مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندوں کو ضرورت کے وقت ایک دوسروں کو بجائے سود دینے کے، قرض دینے کے اللہ تبارک و تعالی نے تاکید اور تلقین فرمائی ہے. قرض کے کچھ آداب اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت اس کو قرض دینا چاہے تو چاہیے کہ اس قرض کے پیسوں کو لکھ دے، اور جو لے رہا ہے چاہیے کہ وہ لکھوائیں، تاکہ کل کو اختلاف نہ ہو جائے کہ بھئی یہ میں نے تو نہیں لکھوائے، یہ میں نے تو نہیں بولے، یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے لکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے والوں کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ وہ بھی اس لکھت پڑھت کو انصاف کے ساتھ کریں. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ لکھ دیں تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی کسی کی طرفداری نہ کرے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، یہ کہ وہ لکھے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا. فَلْيَكْتُبْ، بس اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لیں، یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کریں، بلکہ یہ لکھنا پڑھنا یہ اللہ کا ایک احسان ہے، ایک انعام ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ علم عطا فرماتا ہے لکھنے پڑھنے کا. تو اس کو اللہ کا یہ احسان ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کام کر دینا چاہیے. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي، اور چاہیے کہ بتلاتا جائے وہ، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، یعنی کہیں کم نہ کر کے بتلا دے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر ہے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، یعنی جس نے ادھار لیا ہوا ہے، اگر وہ
عقل میں کمزور ہے اور اس وجہ سے وہ ٹھیک بات نہیں بتا سکتا، او ضعیفا یا وہ کمزور ہے، بیماری یا کمزوری کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا، او لا یستطیع ان یمل یا کسی اور وجہ سے وہ املا نہیں کرا سکتا ہوا وہ، تو فلیملل ولیہ، تو چاہیے کہ پھر لکھوائے وہ جو اس کا ولی ہے بالعدل انصاف سے۔ اور اس لکھت پڑھت پر واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لو۔ اگر 2 آدمی نہ ہو فإن لم یکونا رجلین، بس اگر نہ ہو 2 آدمی تو فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 خواتین کر دو، ممن ان میں سے ترضون جن پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من الشہداء گواہوں میں سے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے گواہوں کے ڈالنے پر اصرار کرے۔ اور یہ 2 خواتین اس لیے ان تضل احداہما، یہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو یاد دہانی کرائے دوسری۔ ولا یأبی الشہداء، اور انکار نہ کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی ان کو بلایا جائے، یعنی جب بھی شہادت کے لیے یا گواہی کے لیے گواہوں کو بلایا جائے تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا، اور کاہلی نہ کرو، ان تکتبوہ صغیرا، اس سے کہ اس کے لکھنے والا چھوٹا ہے، او کبیرا یا بڑا ہے، الی اجلہ، اس کے میعاد تک، یعنی چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے والا، اس معاملے میں کوئی کاہلی نہ کرو، بلکہ اس چیز کو تاریخ کے اس آخری حد کو متعین کر کے لکھ لیا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادت، اور یہ شہادت کو مضبوط کرنے والی ہے، وادنا، اور یہ بات زیادہ قریب تر ہے، اللہ ترتابو، یہ کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس آخر وقت میں شک میں تم پڑ جاؤ کہ میں نے اتنے دیے تھے اور دوسرا کہ جی میں نے اتنے لیے تھے، تو جب وہ لکھا ہوا موجود ہوگا اور اس پر گواہوں کے دستخط ثبت ہوں گے تو پھر گواہ بھی شہادت دیں گے اور وہ کاغذ بھی اس بات کی علامت ہوگی۔ ہاں اللہ کا ارشاد ہے الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها، اگر وہ ایسا سودا ہے تجارت کا جو موجود ہے اور آپس میں اس کا ہاتھ در ہاتھ لین دین کر رہے ہو تو فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو، اس لیے کہ یہ ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہے، لہٰذا اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے گواہوں کے ڈالنے کی۔ واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن جب بھی آپس میں لین دین کرو تو اس لین دین پر گواہ قائم کر دیا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان ہے کہ کل کو وہ ایک فریق سودے سے ہی مکر جائے اور وہ دوسرے پر چوری کا الزام لگا دیں۔ ولا یضار کاتب، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ۔ وان تفعلوا، اور اگر ایسا کرو فإنہ فسوق بکم، تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یہ اللہ لکھنے والے اور گواہ سے مخاطب ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وان کنتم علی سفر، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور صورت کو ذکر فرما رہا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کچھ افراد سفر میں ہوں اور ان افراد میں سے کسی ایک فرد کو کسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یا کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور وہ اپنے ساتھی سے لے رہا ہے لیکن وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے اور لینے والے کے پاس دینے کے لیے نقد پیسے بھی نہیں ہیں، تو اب وہ جس سے وہ اپنی ضرورت کی چیز لے رہا ہے اس کے پاس رہن رکھتے یعنی گروی رکھتے کہ جب وہ شخص اس کا مال واپس کر دے گا تو یہ اس کے رکھی ہوئے رہن کو جو کہ اس کے پاس ایک امانت ہے یہ اس کو واپس کر دیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم گری ہی بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کرے ایک فریق دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ پورا ادا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنے امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا یعنی شہادت دینے سے انکار کرے گا تو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا، پس یقیناً اس کا دل گناہگار ہے۔ ضرورت کے وقت
جو معاملہ اس کے سامنے ہوا اور اس معاملے پر اس کو گواہ بنایا گیا تو شہادت کے وقت جب اس کو طلب کیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ شہادت دے، اور یہ نہ دیکھیں کہ میرے اس شہادت سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذمہ تو ٹھیک طریقے سے شہادت دینا امانت ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ تیسرے پارے کی یہ آخری رکوع ہے، اور یہ آیت نمبر 284 سے لے کر آیت نمبر 286 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کے پہلے آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ جو احکامات بیان فرمائے ہیں، گویا اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تکملہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سچائی اور شہادت کو چھپاؤ گے تو یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے نفسوں کے پوشیدہ بیدوں تک اور خبروں تک کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تم سے اس کے متعلق حساب اور کتاب دے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما وہ فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں۔ لہذا اگر بندے کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن ان اسباب پر اعتماد نہ رکھیں، مسبب الاسباب کی طرف رجوع ضرور رکھیں، اور وہ مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ان اشیاء کا یا ان خوشحالیوں کے اسباب کا پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے وہ اسباب زمین کے اندر ہے یا وہ آسمان کے اندر ہے۔ لہذا زمین اور آسمان کی جو بھی ضرورت مانگنی ہو وہ ایک اللہ کے ذات سے مانگنی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، تو اس کا حساب لے گا تم سے اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمن الرسول، مان لیا رسول نے، بما اس کو انزل الیہ جو کچھ اس کے طرف نازل کیا گیا، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی رسول نے ایمان لے کے آئے ہیں اس پر جو رسول پہ نازل کیا گیا ہے۔ والمؤمنون، اور سارے ایمان والوں نے بھی مان لیا، یعنی وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سب نے ایمان رکھا ہے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، اور رسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور اسی کے علم میں ہے وہ سب کچھ، کہ جو کچھ اس کا مخلوق جہاں کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ پر ایمان اس طرح سے لانا ہے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ فرشتے اللہ کے پاکیزہ مخلوق ہے، اور ایک ایسے مخلوق ہے کہ جن سے گناہوں کا ارتکاب ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے ان میں گناہوں کے کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا، اور یہ کہ یہ اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی دیر کے فوری طور پہ انجام تک پہنچاتے ہیں۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن سمیت جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے
جن ادوار میں نازل کیے تو ہر دور میں اللہ کی ان کتابوں میں بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی اللہ کے رضامندی کی نشانی تھی، اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ہی دنیا اور آخرت کی نجات تھی۔ اور رسولی ہی اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اس طرح سے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں، جس زمانے میں بھیجے ہیں، ہمیں ان کے نام اور تعداد معلوم ہو یا نہ ہو، ہر دور میں اللہ کا ہر رسول سچا ہو گزرا ہے اور اس کا ہر پیغام برحق ہے، اور اسی کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں ہی اللہ نے آخرت کی نجات پوشیدہ رکھی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے بھیجے ہوئے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ بعضوں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے، جس طرح کے یہودی یا عیسائی ہیں کہ ان میں سے بعض تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو نہیں مانتے، اور بعض حضرت عزیر کو مانتے ہیں جیسے یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اور ان دونوں کی طرح بھی کہ ان دونوں میں سے ہر فریق اپنے اپنے پیغمبر کو تو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے آخری رسول کو نہیں مانتے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو گزشتہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان وسیع نظر ہوتا ہے، تنگ نظر نہیں، اور یہ سارے لوگ تنگ نظر ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں کہ سمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے فرمان کو سنا، واطعنا، اور ہم نے قبول کیا، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، والیک المصیر، اور تیرے ہی طرف ہم سبوں نے لوٹ کے آنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کے گنجائش کے مطابق۔ اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا اگر کسی کے بس میں نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس حکم کے متعلق حساب اور کتاب نہیں لے گا۔ لیکن کون اللہ کے حکم کے تکمیل پر قادر نہیں ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر ایک شخص مالی طور پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا لیکن حج کو فرض جانتا ہے، مانتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اس سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ حج کے لیے کیوں نہیں گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی وسعت ہی اتنی عطا نہیں کی تھی۔ لیکن ایک شخص کے پاس اگر مالی وسعت ہے اور وہ اپنے طرف سے بہانہ کرے جی کہ میرے پاس تو زیادہ راہ نہیں ہے، راستے کا خرچہ نہیں ہے، اور بہانہ کریں تو یہ اور معاملہ ہے۔ لہا ما کسبت، اسی کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے کیا، وعلیہا مکتسبت، اور وبال بھی اسی پہ پڑے گا جس نے جو کچھ برائیاں کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا سے کوئی کام کر لیں۔ انسان ہے، بھول سے، غلطی سے اگر کوئی کام خطا ہو جائے تو اے اللہ ہمارے اس خطا پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان سے تو یہ امید ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کے خلاف کرے گا، ہاں غلطی سے ممکن ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور تو ہم پہ نہ رکھ بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے بوجھ رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر، یعنی جس طرح تو نے گزشتہ امتوں کو مشکلات میں ڈالا اور اس امت کے افراد مشکلات میں پڑ گئے، تو اے اللہ ہمیں اس طرح کی مشکلات میں نہ ڈالنا۔ اور وہ لوگ مشکلات میں پڑ گئے تھے پیغمبروں کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم سے نہ اٹھوا، ما، وہ بوجھ، لا طاقت لنا به، جس کے اٹھانے کا ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سارے کام بنانے والا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم پر ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ جو آخری دو آیاتیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی احادیث میں ان آیاتوں کے بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان عشاء کے بعد ان دو آیاتوں کا پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تہجد کی نماز کی طرح اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ نادان شخص ہی ان آیاتوں سے غافل رہ سکتا ہے،
ان آیاتوں کے پڑھنے میں بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آیاتیں اللہ کے خصوصی خزانوں میں سے ہیں اور یہ بے نظیر ہیں جن کی مثالیں اللہ نے کسی کتاب میں نازل نہیں فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہمارے سورہ بقرہ اپنے اختتام تک پہنچا۔